ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے عمران خان یہاں پہ موجود ہیں اور ہزاروں لوگ اس وقت اسٹوڈیو کے باہر, ہماری آڈیٹوریم کے باہر بھی ہیں اور اندر بھی ہیں. لوگ آپ سے بڑے سوالات کرنا چاہتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ ود دا کوسچنز. ساجد صاحب جی کوئکلی. سر آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہے, آپ نے کہا کہ جنرلز آپ کے خلاف ہیں, آپ نے کہا کرپٹ لیڈرشپ آپ کے خلاف ہے. تو سر جب ہم شام کو آپ کو یا دوپہر کو آپ کو ووٹ دے کر آئیں گے اور گھر میں آ کے سوئیں گے اور رات کو ایک جھلو اور جھاڑو پھر جائے اور صبح جب ہم اٹھے ہیں اور زرداری صاحب یا میاں صاحب ہنس رہے ہیں اور آپ رو رہے ہو, تو سر ہمارے دل زیادہ ٹوٹیں گے آپ سے زیادہ. تو آپ کیسے یہ انشور کریں گے فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک میں ہوں؟ رائٹ. آگے ایک منٹ, احسن صاحب ہیں یہاں پہ جی, جن کے ہاتھ میں مائک. جی آپ بولیں. ایک منٹ پلیز, ایک منٹ جی بولے. مائی کوشچن از کہ سندھ جہاں پہ لوگ آج بھی بھٹو کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار. ایک منٹ سائلنس پلیز, سائلنس. جی آپ مائک آن ہے آپ کا, دیکھیں کوئی بات نہیں, ٹیک یور ٹائم. مائی کوشچن از سندھ میں آج بھی لوگ بھٹو کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک لاہور میں آپ کا ایک کامیاب جلسہ رہا تو سندھ میں بھی کیا آپ کا ووٹ بینک ایسے ہی رہے گا؟ رائٹ. آگے ادھر آپ. سر میرا بہت سمپل سا کوشچن ہے, مائک آن کر لیں پلیز. میرا بہت سمپل سا کوشچن ہے عمران خان صاحب سے. میں بلوچ ہوں, میں نے بلوچستان کے حالات دیکھ رکھے ہیں, آج کل وہاں کیا چل رہا ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی, پلیز دوبارہ بولیں. سر میں کہہ رہا ہوں میں بلوچ ہوں, میں نے بلوچستان کے حالات دیکھے ہیں, وہاں حالات بہت زیادہ خراب ہیں. وار آن ٹیرر سے بھی زیادہ شاید مجھے حالات وہاں پہ خراب لگتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ جنوبی پنجاب یا سرائکی صوبہ 8 کروڑ کا پنجاب ہے, اگر ہم کوئی صوبہ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اب یہ نہ کہ ہم سوچ رہے ہیں ہماری پالیسی واضح ہے ہاں یا نہ میں جواب دیں, اب اس کے حق میں نہیں, اور بلوچستان کے اوپر اپنا کلیئر سٹانس بتائیں. رائٹ, تھینک یو. ایک منٹ, لیٹس اسٹارٹ آف ود دا فیئر الیکشن. پہلے ایک منٹ, فیئر الیکشن کیسے ہوں گے پلیز؟ خاموشی پلیز, آپ بتائیں. آپ بتائیں جی. سب سے پہلے فیئر الیکشنز ہم امید رکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کروائے گا, اور میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ اگر فیئر الیکشنز نہ کرائے گئے پاکستان کی سڑکوں پہ خون ہوگا. پبلک ایکسیپٹ نہیں کرے گی فراڈولنٹ الیکشنز. پاکستان کی پبلک شعور رکھتی ہے, میڈیا کی وجہ سے جاگ چکی ہے. اور جو آپ نے کہا کہ جنرلز بھی میرے خلاف ہیں اسٹیبلشمنٹ, میں نے تو نہیں کہا میرے خلاف ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے جنرل, اسٹیٹس کو میرے خلاف ہے. اسٹیٹس کو کا مطلب کہ جو لوگ اس نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ تبدیلی نہیں چاہتے, وہ ہمارے خلاف ہیں. اور لیکن سارا پاکستان ساتھ ہے کیونکہ وہ چینج چاہتا ہے. تبدیلی تب آتی ہے جب ملک میں عوام تبدیلی چاہتی ہے, اور آج پاکستان کی عوام تبدیلی چاہتی ہے. رائٹ. بھٹو کے نام پہ ووٹ پڑنے آپ کو کیسے ملیں گے وہاں پہ؟ بھٹو کے نام پہ جی سندھ میں وہ کہہ رہی ہیں کہ بھٹو کے نام پہ ہی ووٹ پڑتے ہیں, آپ کو کیسے ملیں گے؟ دیکھیں اب پاکستان بدل چکا ہے. آپ کو یہ جو مینار پاکستان میں آپ نے دیکھا, یہ ایک نیا پاکستان آپ نے دیکھا. کبھی آپ نے فیملیز, وہ لوگ جنہوں نے کبھی ووٹ بھی نہیں ڈالے, بچوں ماں باپ سارے ایک عوامی جلسے میں مینار پاکستان گئے. میں نے تو ایسے سینز نہیں اپنی زندگی میں دیکھے. یہ چینج آ چکا ہے پاکستان میں. اور انشاءاللہ کراچی میں آپ اس سے بڑا چینج دیکھیں گے کہ عوام بدل چکی ہے. رائٹ. تھرڈ کوشچن, ایک منٹ پلیز, سائلنس. اگر آپ لوگ ایک ذرا صبر کریں, تیسرا سوال میں پوچھ لوں جو پوچھا گیا. اوکے جی. بلوچستان کے حالات کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ بلوچستان کے لیے ایک بڑا ایمرجنسی کی ضرورت پڑے گی. اس میں ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی ضرورت ہے. اس میں جو بلوچ سائڈ ہے, یاد رکھیں آدھا پشتون علاقہ ہے, آدھا بلوچ ہے. جو بلوچ سائڈ ہے وہاں بہت بڑی اس وقت ایک تحریک چل چکی ہے جس کو باہر سے فیول کیا جا رہا ہے. اس لیے ہمیں اس کے اوپر بڑا زور لگانا پڑے گا. موجودہ گورنمنٹ کو بالکل سمجھ نہیں ہے, اس میں بلوچیوں کو انگیج کرنا پڑے گا, ان کو عزت دینی پڑے گی, ان کو شور کرنا پڑے گا کہ جس طرح اب تک پاکستان بلوچستان سے رویہ رکھا ہوا ہے, اب آگے ایک بالکل ان کو ایک اسپیشل سٹیٹس دینا پڑے گا. بلوچستان کے لوگوں کو ایک وہ سٹیٹس دینا پڑے گا کہ ان کی ہم ریسورسز سے فائدہ اٹھا چکے ہیں, ان کو کچھ نہیں ملا. رائٹ. ان کا پارٹ 2 جو تھا کوشچن کا, اس کا, اور مجھے ایک سوال جو آیا ہوا ہے نبیلہ کی طرف سے آیا ہوا ہے جو ہماری ہیئر اسٹائلسٹ بھی ہیں, کہ جی مزید صوبوں کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے کہا ہاں یا نہ. دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ صوبوں کا کوشچن سمپل نہیں ہے. آپ آج بیٹھ کے میں کہہ دوں کہ جی ہم یہ سرائیکی صوبہ کر دیں گے, اس کے ریپرکشنز ہیں.
آج پاکستان میں اس کے لیے ایک ڈبیٹ کی ضرورت ہے. پرنسپلی میں سمجھتا ہوں چھوٹے یونٹس ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کے مسئلے حل ہو سکے. وہ وہاں سے چلتا ہے میاں والی سے یا ادھر ڈی جی خان سے, وہ آتا ہے, اس کے سارے مسئلے اگر لاہور میں حل ہونے ہیں, اس کا مطلب جو چیز عوام کے لیے مشکلات زیادہ بڑھاتی ہے اس کو کم کرنی چاہیے. اس لیے اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں لوگوں کو فائدہ ہے چھوٹوں میں تو ہمیں کرنا چاہیے. مثلا سوئٹزرلینڈ ہے, اس کی لاہور کی آبادی ہے, بلکہ لاہور سے کم آبادی ہے, 25 کینٹون ہے, 25 صوبے ہیں. تو اس لیے ہمیں اتنے بڑے جو صوبے بنائے ہوئے لوگوں کی سہولت کے لیے چھوٹے یونٹس ہونے چاہیے. لیکن اس کو بڑی ڈبیٹ کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس طرح صرف ووٹ گمکس کے لیے سرائے کی صوبہ اناؤنس کر دیتے ہیں, اس کے ریپرکشنز ہوں گے ہزارہ پہ, اس کے ریپرکشنز کراچی میں ہوں گے, اس کے ریپرکشنز بلوچستان میں ہوں گے. ڈبیٹ کے بغیر اس کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اسمال گرل, یہ تو ووٹر بھی نہیں ہے بیچاری, اس کا آئی ہوئی کیوں ہے, اس کا سوال کیا ہے؟ ان کو مائک دینا بچی کو. السلام علیکم. پلیز تو مائک دیں یہ چھوٹی بچی کو. ایک 90 سال کی خاتون کا ہمیں پتا چلا ہے کہ چھوٹی سی بچی. جی بچے. انکل, آپ اپنے بچوں کو کتنا مس کرتے ہیں؟ یہ ان سوئنگر ہے نا, یارکر ہے. اس کا سیدھا جواب ہے بہت مس کرتا ہوں. جی اور کدھر ہے مائک؟ ادھر مائک دیں. 1 منٹ سائلنس پلیز. جی. پی ٹی آئی جو ہے موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ جو ہے نا نون لیگ کو زیادہ فوکس کرتی ہے اپنے کمپین. آپ کا مائک نہیں چل رہا, دوبارہ بولیں پلیز, آرام سے. جی, پی ٹی آئی جو ہے موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ نون لیگ کو زیادہ ٹارگٹ اور فوکس کرتی ہے اپنے ٹاک شوز میں بھی اور کمپینز میں بھی ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹیز. تو کیا پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ وہ صرف پنجاب میں بھی نہیں کرنا چاہتی ہے اور جو ہے رائٹ, گڈ کوشچن. صرف پنجاب میں جیتنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ جو سوال پوچھا یہ لگتا ہے کہ نون لیگ کی طرف سے آیا ہے. دیکھیں نہیں, ان کی طرف نہیں ہو سکتا, میں گارنٹی دے رہا ہوں. پی ٹی آئی اسٹیٹس کو کے خلاف ہے. 1 منٹ آپ پلیز. سن لیں. ابھی یہی کھڑے ہو. پی ٹی آئی اسٹیٹس کو کے خلاف ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی اسٹیٹس کو کا حصہ ہے. دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یہ اگر آپ کو غلط فہمی ہے کہ جو نورا کشتی ہو رہی ہے, وہاں ابھی آپ نے فیصلہ آباد میں جلسہ دیکھا, گو زرداری گو جلسہ ہو رہا ہے اور سارا نظرہ پی ٹی آئی پہ گر رہا ہے. تو اس سے آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ وہ کیا کچھ ہو رہے ہیں. ویسے کنفیوز ہوئے ہوئے ہیں آج کل, جو ہم کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. ہم ترانے چلاتے ہیں, وہ ترانے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن رائٹ, عمران خان ہمارے درمیان ہے. ویل کم بیک ٹو ہیم. آڈینس کے کوشچنز بڑے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. فرام دا بریک. جی سوالات یہیں سے شروع کرتے ہیں, آپ سے شروع کرتے ہیں, فرمائیں. خان صاحب, جب بھی سیاستدان پہلے بات کرتے تھے وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان تو سیاست میں بچا ہے, اس نے کتنی سیٹیں لی ہیں اور اس کو کیا پتا کہ کیسے مینج کرنا ہے. پچھلے کچھ عرصے میں لوگوں نے دیکھا, بلکہ سیاستدانوں نے خود یہ بات محسوس کی کہ آپ سیاست میں بہت بڑے ہو گئے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یوتھ تقریباً کوئی پاکستان کے اندر 40% لوگ ایسے ہیں جو ان امپلائڈ ہیں. ان امپلائڈ لوگ یا تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. بائے, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ اگر آتی ہے تو آپ ان لوگوں کے لیے کون سے ایسے سٹیپس لیں گے کہ ان لوگوں کو امپلائمنٹ اپرچونٹیز اپنے ملک میں ملیں اور اچھی ملیں؟ دیکھیں, میں آپ سب کو یا یوتھ بیٹھیے, ایک چیز یاد رکھنا, پاکستان ایک امیر ملک ہے. اس کبھی یہ غلط فہمی میں نہ رہنا کہ یہ کوئی غریب ملک ہے. 1960s کے اندر سویڈن کے نوبیل پرائز ونر گنر مرڈل نے کتاب لکھی تھی دی ایشین میریکل. اس نے لکھا تھا کہ جو ملک سارے ایشیا کا سب سے خوشحال طبقہ بننے جا رہا ہے, دا کیلیفورنیا آف ایشیا, وہ موجودہ پاکستان.